السلام علیکم ناظرین، انفو اینڈ ایجوکیشن چینل میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں صنائع لفظی اور صنائع معنوی کے حوالے سے۔ اس میں ہم بہت سی صنعتوں کا ذکر کریں گے، جیسا کہ صنعت تجنیس ہے، صنعت اشتقاق ہے، صنعت تکرار لفظی ہے، اور اس جیسی مزید جو کچھ صنعتیں ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والی ہے، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز کو شیئر کیجئے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں صنائع لفظی کے حوالے سے۔ صنائع لفظی کی اقسام جو ہے اس کا تذکرہ ہم پہلے کرنے جا رہے ہیں۔ تو صنائع لفظی کی اقسام میں جو ہم سب سے پہلے ذکر کر رہے ہیں وہ ہے صنعت تجنیس۔ صنعت تجنیس کیا ہے؟ تو تجنیس کا لفظ جنس سے بنا ہے، یعنی ایک ہی جنس کی دو اشیاء جب ذکر کی جاتی ہیں تو اسے تجنیس کہا جاتا ہے۔ اب اس کی تعریف دیکھتے ہیں کہ کلام میں دو ایسے الفاظ لانا جو تلفظ میں یکساں لیکن معنی میں مختلف ہوں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ کیا پائی جا رہی ہے؟ صنعت تجنیس پائی جا رہی ہے۔ بات یاد رکھیے کہ کلام میں دو ایسے الفاظ جو تلفظ میں یکساں لیکن معنی میں مختلف ہوں۔ اب اس شعر میں دیکھیے کہ تم رات کو نہ آئے جو اپنے قرار پر، یہ ظلم تم نے کیا کیا اس بے قرار پر۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے مذکورہ شعر میں قرار بمعنی وعدہ اور قرار بمعنی آرام بھی ہے، یعنی قرار چین اور قرار کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور قرار وعدے کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم کہیں گے کہ اس شعر میں صنعت تجنیس پائی جا رہی ہے۔ اسی طرح میں ایک اور مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ چمن میں یا الہی کس نے نگاہ ڈالی آج، کہ کھل کھلاتی ہے ہر ایک گل کی ڈالی آج۔ تو اب دیکھیں نگاہ ڈالی اور گل کی ڈالی دونوں الفاظ ایک جنس کے ہیں، لیکن ان کے معنی اور مطالب مختلف ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہاں پہ صنعت تجنیس پائی جا رہی ہے۔ اب دوسری صنائع لفظی کے حوالے سے جو دوسری تعریف ہے وہ ہے صنعت اشتقاق۔ تو یہ کیا ہے؟ کلام میں ایسے الفاظ لانا جو ایک ہی مادے اور مصدر سے ہوں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ صنعت اشتقاق پائی جا رہی ہے۔ جیسے شاعر نے کہا کہ وقت کی لوح غیر فانی ہے، صرف مٹتے نہیں مٹانے سے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ جو لفظ مٹتے اور مٹانے ہیں، ان دونوں میں جو لفظوں کا ان کا مصدر جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو صنعت اشتقاق کو اگر ہم یوں بھی سمجھ لیں کہ اشتقاق کا لفظ مشتق سے بنا ہے اور مشتق کا مطلب نکلنا ہوتا ہے، تو گویا مٹتے اور مٹانے جو لفظ ہے ان کا مصدر ایک ہی ہے، یہ ایک ہی مصدر سے نکلے ہیں، اسی وجہ سے اس کو صنعت اشتقاق کا نام دیتے ہیں۔ پھر صنائع لفظی میں تیسری صنعت کی بات کریں تو صنعت تکرار لفظی ہے۔ صنعت تکرار لفظی کیا ہے؟ تکرار کا لفظ مکرر سے بنا ہے، اور مکرر کہتے ہیں بار بار کسی چیز کو ذکر کرنا۔ عمومی طور پہ شعراء جب مشاعرے میں بیٹھے ہوں تو ان کو کوئی شعر پسند آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت شعر، اس کو مکرر کیجئے۔ تو وہ جو مکرر کا لفظ ہے وہ اسی تکرار سے بنا ہے۔ تکرار کا لفظ مکرر یعنی دوبارہ کے سینس میں اس کو بولا جاتا ہے۔ اب یہ صنعت ہے کیا؟ تو کلام میں ایک ہی لفظ کو دو بار یا دو سے زیادہ بار یا بار بار ذکر کرنا تو صنعت تکرار لفظی کہلاتا ہے۔ اب دیکھیے مثال اس کی کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہیں۔ تو اب اس شعر میں دیکھیں پتا پتا اور بوٹا بوٹا، یہاں پہ ان کی تکرار ہے، تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ صنائع لفظی میں سے اس شعر میں صنعت تکرار لفظی پائی جا رہی ہے۔ اب اگلی صنعت دیکھیے صنعت ترسی۔ صنعت ترسی کیا ہے؟ کلام میں ایسے دو مصرے لانا جن میں دوسرے مصرے کے الفاظ پہلے مصرے کے الفاظ کے الگ ترتیب ہم وزن اور ہم قافیہ ہوں، یعنی ہم کلام میں ایسے الفاظ لاتے ہیں کہ پہلے مصرے کا اور دوسرے مصرے کا وزن اور قافیہ
بالکل ایک جیسا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ صنعت ترسی پائی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے شعر کہ ہمت نے میری مجھے اڑایا، غفلت نے تیری مجھے چھڑایا۔ تو اب اس شعر میں دیکھیں ہمت اور غفلت، میری اور تیری، اڑایا اور چھڑایا، یہ ہم وزن بھی ہیں اور ہم قافیہ بھی ہیں، تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہاں پہ صنعت ترسی پائی جا رہی ہے۔ اب نیکسٹ دیکھیے صنعت سیاقت العداد، یہ کیا ہے؟ صنعت سیاقت العداد، عداد کا لفظ عدد سے بنا ہے، گنتی کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو کلام میں یا شاعری میں جب ہم کسی بھی شعر میں جہاں اعداد کا تذکرہ ہوتا ہے، فگر کا تذکرہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ صنعت سیاقت العداد پائی جاتی ہے۔ اب بہادر شاہ ظفر کا یہ مشہور شعر دیکھیے کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے 4 دن 2 کا جو لفظ ہے، یہ 4 اور 2 کے جو الفاظ ہیں یہ کیا ہو جائیں گے؟ صنعت سیاقت العداد کے تحت ہو جائیں گے۔ تو ثنائے لفظی میں صنعت سیاقت العداد کیا ہے کہ جب کلام میں ہم اعداد کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ صنعت سیاقت العداد پائی جا رہی ہے۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں صنعت تضمین۔ صنعت تضمین کیا ہے؟ تو تضمین کا لفظ ضمن سے بنا ہے۔ ضمن کا مطلب ہوتا ہے گھیرے میں یا احاطے میں لیا ہوا ہونا۔ اب دیکھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کو۔ تو کلام میں کسی دوسرے شاعر کا کلام جب کوئی شاعر اپنے شعر میں شامل کر لیتا ہے، یعنی ایک مصرع اس شاعر کا اپنا ہو اور دوسرا مصرع کسی اور شاعر کا ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ صنعت تضمین پائی جا رہی ہے۔ اور تضمین کا ہمیشہ سے یہ اصول ہوتا ہے کہ اس کو انورٹڈ کاماس میں لکھا جاتا ہے تاکہ یہ پہچان ہو جائے کہ یہ مصرع اس شاعر کا اپنا نہیں بلکہ کسی اور شاعر کا ہے۔ اور چونکہ جو دوسرا مصرع ہوتا ہے اس کو پہلا مصرع ضمن میں لیے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اسے صنعت تضمین کا نام دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے شعر اس کی مثال میں کہ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ غالب نے جو ہے وہ میر کے حوالے سے کہا کہ میر کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، میر تقی میر کے حوالے سے کہ میر کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، تو ناسخ نے میر کے بارے میں یہ شعر کہا تھا جس کا مصرع ہے کہ آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں، یعنی جو میر کو نہیں مانتا تو وہ خود بھی کچھ نہیں ہے۔ تو غالب نے اپنے شعر میں ناسخ کا یہ مصرع جوڑا کہ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، کہ جس طرح ناسخ نے میر تقی میر کی تعریف میں کہا ہے بالکل میں بھی اسی طرح کہتا ہوں، اور وہ جو دوسرا مصرع ہے وہ ناسخ کا ہے جو غالب نے اپنے شعر میں جوڑا ہے کہ آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں، یعنی جو معتقد میر نہیں وہ بے بہرہ۔ تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہاں پہ صنعت تضمین پائی جا رہی ہے۔ اب نیکسٹ دیکھیے کہ ثنائے معنوی۔ پہلے ہم نے بات کی تھی ثنائے لفظی کے حوالے سے، لیکن ثنائے معنوی کی بات ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔